وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں، پوچھتے پھر میرا ہیں۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيب، فا تاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کل مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن مانن موجود ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی اور صحراؤں کی خاک چھانتے چھانتے تیری دہلیز تک پہنچتے ہیں اور تیرے سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، تو ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے دور نہیں ہوں، مل جاؤں گا، اگر طلب سچی ہے تو ضرور ملوں گا۔ تو کہا کہ محبوب میرے بندے میرے پاس آ کے تیرا پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں کہہ دیجئے میں دور نہیں، نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ یہ ترجمہ کل کے مقدر ہونے کے ساتھ ہے، لیکن اہل تصوف نے کہا، صوفیہ کہتے ہیں کہ کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ آواز آئی محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، تو محبوب جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں تو میں پھر بھی دور ہوں۔ جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ اقبال بولا خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے محبوب وہ میرے تک آ گئے۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور اسلوب دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری طلب ہے، تم اس کے پیار میں نکلے ہو، اس کی محبت میں نکلے ہو، تو پھر کیا کرو، ساری زندگی لگے رہو گے، خدا کی قربت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ خدت کی گتھیاں سلجھا لو لیکن صاحب جنون نہیں بن سکتے جب تک یہ چوکھٹ تمہیں نصیب نہیں ہوتی۔ حکیم نیٹشے ساری زندگی عقل کے بل بوتے پہ خدا کو ڈھونڈتا رہا، زندگی گزر گئی لیکن خدا تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اقبال نے بڑے دکھ سے کہا کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے بر سرودے سرمدے، وہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ بو علی اندر غبارے ناکا گم، دستے رومی پردائے محمل گرفت، ساری زندگی اس غبار میں تلاش کرتا رہا محبوب کو، جس سواری پہ محبوب کا کجاوا تھا اور محبوب گزر گیا، اور وہ اڑتی ہوئی گرد میں محبوب کو تلاش کرتا رہا، ساری زندگی محبوب کا سراغ نہیں ملا۔ تو کہا محبوب ساری زندگی یہ تجھے ڈھونڈتے رہیں، انہیں منزل نہیں ملے گی۔ اقبال کہتا ہے کہ حکیم نیٹشے عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا، کہتے ہیں کاش ایک بار وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی کو مل لیتا اور حضرت اس کو بازو سے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ تک لے آتے، پھر خدا تک رسائی نصیب ہو جاتی۔ اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دو اے لوگو تم اللہ کی قربت چاہتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر تصوف کی دو اصطلاحات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اصطلاح کا نام ہے فرق اور دوسری اصطلاح کا نام ہے جمع۔ جس طرح جمع تفریق ہوتی ہے تصوف میں بھی یہ ان معنوں کے اندر جو مفہوم حضرت داتا صاحب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، فرق کیا ہے، جب بندہ اللہ کی طلب میں نکلتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے اور عزم سفر ہوتا ہے، اس کی یہ سلوک کی منزل، اس کی تگ و تاز، اس کی جد و جہد، اس کی محنت، اس کی کد و کاوش، اس کے رت جگے، اس کے آنسو، اس کی سسکیاں، امید وصل کے لیے اس کی بھاگ دوڑ، یہ فرق کہلاتی ہے۔ وہ قرب الہی کے لیے دن رات کوشاں ہوتا ہے، کبھی سجدوں میں راتیں گزارتا ہے، کبھی روزے میں دن بسر کرتا ہے، کبھی سسکیاں لیتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی کعبے کا طواف کرتا ہے، کبھی
حرم کی زمین چومتا ہے، کبھی کوئی اذیت، کبھی اور تکلیف، کوئی اور عبادت کی مشقت سہتا ہے، کس لیے؟ کہ مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے۔ کہا اس ساری منزل کا نام فرق ہے، لیکن فرق کے راستے پہ ساری زندگی پہ کوئی گامزن رہے تو اس کو منزل نصیب نہیں ہو سکتی، خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ قرب الہی تب ملے گا جب جمع کا ضابطہ جو ہے وہ روح پذیر ہوگا، اور جمع کیا ہے؟ جب اس کی کرم نوازی ہو اور وہ بندے کو اپنا قرب عطا کرے۔ بندے کی طلب، بندے کی تڑپ، اس کا التہاب، اس کا پیچ و تاب، اس کا اضطراب، اس کی سسکیاں، اس کی عبادتوں کا گداز، اس کا رونا دھونا، اور اس کی تڑپ، اور اس کی بےتابیاں، اور اس کی بے چینیاں ساری زندگی بھی رہیں، لیکن خدا کے قرب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی سفر کرتا رہے لیکن منزل اسے نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی قربت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، تو وہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیر یہ ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ تو بندہ تڑپ، بے چینی اور اضطراب کا اظہار کرتا ہے لیکن منزل نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ بہلول کا نام آپ نے سنا ہے، مشہور مجاذیب میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ تجلیات کے وفور سے جن کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے، اور دنیا انہیں پاگل کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، لیکن سادی کہتے ہیں سادیا نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو آکے دست۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، لیکن حقیقت میں عقل والے یہی ہیں جو یار تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ چکے ہیں، جو ہر وقت اس کے جلووں میں مبہوت رہتے ہیں۔ اصل تو عقل ان کے پاس ہے، شعور تو ان کے پاس ہے۔ بہرحال بہلول دجلہ کے کنارے گھومتا، اور عجیب و غریب اس کی بظاہر حرکات تھی۔ ہارون الرشید ایک دن اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ نیچے بہلول گزر رہا ہے، اس کے دل میں خیال آیا، تو اس نے خادمین سے کہا کہ جلدی بہلول کو میرے تک پہنچاؤ۔ تو جو مامور تھے خدمت پر، انہوں نے اوپر سے نیچے کمند پھینکی، نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑ کے ڈولی میں رکھا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ بادشاہ نے بہلول سے پوچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ مجھے یہ بات بتاؤ تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے 2 لفظی جواب دیا، کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی لمبی تقریریں نہیں ہوتی، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ تو کہا کہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن ہارون رشید کہنے لگا میں سمجھ نہیں پایا۔ کہا بات تو آسان ہے، تم نہیں سمجھ پائے تو میں کیا کروں؟ کہا تشریح چاہتا ہوں۔ کہا سنو، میں خود آنا چاہتا تو درخواست لکھتا، پھر دیوان خانے میں جاتا، جمع کرواتا، کئی مہینوں کے بعد ایک پروسیس کے بعد آپ تک پہنچتی، پھر آپ کی مرضی ہوتی تو آپ اس درخواست کو قبول کرتے، نہ کرتے، قبول کرتے تو پھر اپنی مرضی کا وقت دیتے، وہ مہینوں سالوں کے بعد بھی ہو سکتا تھا۔ پھر اس وقت پہ میں پہنچتا، آپ کے کوئی ضروری مہمان آ جاتے، کسی اور سلطنت کے سفیر آ جاتے، تو میری ملاقات وہیں رہ جاتی۔ تو میں چاہتا تو کئی مہینے اور کئی سال لگ جاتے، ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ موقوف تھی، اور جب آپ نے چاہا تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی، جب آپ نے چاہا تو 2 لمحے بھی نہیں لگے۔ مانا کہ سفر، محبت کی سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ بندہ چاہے تو ساری زندگی فرق کے راستے پہ گامزن رہے لیکن منزل نصیب نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چاہے تو جمع کا قاعدہ جب سامنے آتا ہے تو پھر 2 لمحے بھی نہیں لگتے۔ اب وہ جمع کا قاعدہ کس طرح سامنے آتا ہے تو اس آیت کریمہ میں بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیجئے لوگوں اگر تم اللہ کی طلب میں نکلے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تم طلب کرنے نکلے تھے، تم تلاش کرنے نکلے تھے، یحببکم اللہ، وہ رب ہو کہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ یعنی حضور اگر درمیان میں آ گئے
تو تمہاری طلب تمہاری جستجو بامراد ہو جائے گی. نکلے تم تھے محب بن کے, تم اس کی قربت کے لیے کوشاں ہوئے تھے, تمہاری آرزو یہ تھی کہ ہم اس کا قرب پالے. لیکن جب تم نے حضور کو محبت اور حضور کو پیار اور حضور کو الفت کے رنگ کے اندر مانا اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری کو تم نے شعار زندگی بنا لیا, تم طلب کرنے نکلے تھے, اس کی رحمتیں تمہیں تلاش کریں گی, وہ تمہیں رحمتوں سے نوازے گا اگر تم حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی محبت کرو. اس لیے خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ حضور کے قدموں تک پہنچنا ہے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کی محمد سے, ایسا خلاصہ یہ نکلتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا, سارا دین اسی کا نام ہے, اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہی رہا. اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قربت نصیب ہو تو ہمیں حضور کی راہوں تک پہنچنا ہوگا, حضور کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا, ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. ہم دعوی محبت رکھتے ہیں اور ہم اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہماری محبت کہیں ناپختہ تو نہیں ہے, چونکہ محبت محب کے لیے یہ بات لازم کر دیتی ہے کہ وہ محبوب کی اطاعت کو شعار زندگی بنا لے. محبوب نے جو حکم دیا ہو اس کو ماننا تو جان لڑا کر بھی ضروری ہوتا ہے. محب تو محبوب کی صرف منشا کو دیکھتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے. محبوب کا حکم وہ تو حکم ہوتا ہے, محبوب نے کہہ دیا تو پھر اپنی خواہش کیا رہ جاتی ہے. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا. جب محبوب نے کہہ دیا تو پھر تو کوئی بات ہی نہ رہی. اصل جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے حکم کا انتظار نہیں کرتا, محبوب کی منشا دیکھتا ہے کہ محبوب کی منشا